بالکل پاس ہوں میں اس وقت حضرت امام حسین کی زری کے. ان کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے. لوگ جوگ در جوگ یہاں پر آتے ہیں. یہ ایگزیکٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا. یہ تاریخی مسجد کوفہ ہے. یہاں سے خلیفہ راشد حضرت علی وہ حکومت چلایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. سادگی کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے. بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جگہ میسیج ڈیلیور کرتی ہے مسلمانوں کی یونٹی کی. ویری وارم ویلکم آن دا فرنٹ کے اسپیشل شو میں ہوں کامران شاہد. آپ کو کربلا کی سرزمین سے خوش آمدید کہہ رہا ہوں. یہ کربلا ہے، تاریخی جگہ ہے جہاں اسلام کا مارکا حق اور باطل کا لڑا گیا. یہ ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پر بیسکلی جس سے انسپریشن لیتے ہیں پوری مسلم امہ، ذاتیات سے بلند ہو کر، فرقہ بازی سے بلند ہو کر. یہ ہمارا مشترکہ سیاسی اثاثہ، سیاسی و مذہبی اثاثہ ہے. یہاں اسلام کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی. یہ وہی زمین ہے جہاں پر حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان، یزید کی فوجوں کے درمیان مارکا ہوا، اور جس میں فزیکلی تو حضرت امام حسین یہ جنگ ہارے، لیکن قیامت تک کے لیے یہ جنگ مسلمان جیتے، یہ جنگ اسلام جیتا، یہ جنگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیتے. میرے سامنے یہ باب القبلہ کہتے ہیں اس کو ویورز. یہ ایک اتنا تاریخی اہمیت کی جگہ ہے. یہاں پر حضرت امام حسین کا جو جسد مبارک ہے وہ دفن ہے. یہ 10 دروازے مسلمانوں کا یہ مشترکہ اثاثہ کس طرح فرقہ بازی کو ختم کر سکتا ہے، مسلمانوں کو جوڑ سکتا ہے، اور مسلمان کس طرح تاریخ سے ایک ابھی بھی آج بھی انسپریشن لے سکتے ہیں اس 15 صدی پرانے واقعے کی یاد کر کے. میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا. ویورز، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین کے روضے کی طرف. آپ کو میں ان کا جسد مبارک جہاں پر دفن ہے وہاں پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے علاوہ بھی یہاں پر لوگوں کا جو ہے وہ آنا جانا جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے ہوتا ہے، ہزاروں کے حساب سے ہوتا ہے. یہاں پہ میرا آج آنا یہ شو کرتا ہے بیسکلی کہ کتنا بڑا واقعہ اور کتنی بڑی جیت ہے اسلام کی، مسلمانوں کی، کہ آج یزید کا نام لینے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اسلام، حضرت امام حسین، ان کے صحابہ کرام، ان کے اہل خانہ جنہوں نے یہاں پہ قربانیاں دی، ان کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے. لوگ جوگ در جوگ یہاں پر آتے ہیں، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس شہادت کو جس کو خداوند تعالیٰ نے منظور کیا، جو خداوند تعالیٰ کی مقبول ترین شہادت اور قربانی ہے. اس میں حضرت امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے تک کو قربان کر دیا. آپ کو ہمارا اسپیشل ساتھ رہے گا، اسپیشل شو کے اندر ہمارے ساتھ رہے گا. حضرت امام حسین کی زری کے بالکل ساتھ ہوں میں اس وقت، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی عقیدت جو ہے اس کی انتہا ہے. یہاں پر رکت امیز مناظر نظر آتے ہیں، کیونکہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ انسانی لحاظوں سے اور جذباتی حوالوں سے بھی بہت اہمیت ہے. ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس تاریخ ساز جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے نواس رسول نبی وسلم کی ان کی شہادت کو بیسکلی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جو کہ اسلام کے لیے تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70 کے قریب اصحاب امام حسین جو تھے وہ شہید ہوئے یزید کی فوجوں کے ہاتھوں. اور اوبیسلی یہاں پہ پہلے ڈیزرٹ تھا، لیکن اب یہ آپ کو مناظر مختلف نظر آ رہے ہیں. لیکن میں آج تاریخ میں سے دوبارہ واپس جا کے آپ سے مخاطب ہوں. جس جگہ پہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پر جو ہے مارکہ کربلا کے سب سے ضعیف جو صحابی ہیں حضرت حبیب بن مظاہر، ان کی شہادت ہوئی تھی. اور مجتہد تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کا اس وقت ساتھ دیا جب ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کے بڑے کلوز ریلیٹیوز کے. یہ جس جگہ پہ جتنے فاصلے پہ کیمرہ ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں ادھر وہاں سے شمر آیا جس جگہ سے کیمرہ کھڑا ہوا ہے، اور یہاں پر اس نے آ کر حضرت امام حسین کو شہید کیا. یہ جگہ لال ہے اس لیے کیونکہ یہاں پہ حضرت امام حسین کا خون جو ہے اس جگہ پہ بہا، خون مقدس آپ کا، اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو اور اسلام کی تاریخ کو سرفراز کر گیا. اسلام کی ہسٹری میں اس سے بڑا واقعہ ہیرو شپ کا
حضرت وسلم کی ذات کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اسلام کا غالب آنے کے بعد، اسلام کے غلبے کے بعد اگر کوئی بہت بڑا واقعہ تاریخ میں ہے، تاریخ انسانیت میں ہے، سیکریفائس کا، اللہ کی خاطر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا، حضرت وسلم کے دین اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دینے کا، وہ واقعہ یہیں شروع ہوتا ہے، یہیں ختم ہوتا ہے، جہاں سے میں کھڑا ہوں آپ کو سب رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ ذرا بتائیں گے حضرت امام حسین کا جو روزہ یہ ہے تو شہادت تو ان کی وہاں پہ ہوتی ہے، ذرا بتائیے یہاں پہ دفن ہے وہ؟ یہ وہی امام حسین کا روزہ ہے، مگر یہ باب الراس کہا جاتا ہے، یہ سر مبارک کی طرف سے جو دروازہ کھولا جاتا ہے ان کا سر مبارک یہاں پر پہ جس طرح میت کو کیسا لٹایا جاتا ہے، سر کس طرف اور پیر اس طرف، تو سر اقدس یہاں اس طرف ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سر اقدس پہ جو کھڑا ہو کے دعا مانگے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ امام حسین کا جو قبر کے ساتھ اور کس کی قبر ہے؟ اس جالی میں جو احاطے میں ہے اس کے 3 شہید ہیں، امام حسین اور ان کے دو بیٹے حضرت علی اصغر، کٹھی قبر ہے ان کی، حضرت علی اکبر، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین کی یہاں پہ روزے پہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ پورا سال اور 24 گھنٹہ یہ روزہ کھلا رہتا ہے۔ اس میں اہل تشیع تو آتے ہیں، اہل تسنن بہت آتے ہیں، بالخصوص پاکستان انڈیا سے تو بہت زیادہ آتے ہیں، اہل سنت کے بھی، اہل سنت کے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اور جو عوام الناس ہے وہ بھی آتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ کسی کی کوئی فرقہ وارانیت کچھ نہیں ہے، یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک کل ہاتھ ایک بندے ہاتھ وہاں سب آتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے اپنے عقیدے کے حساب سے نماز روزہ حضرت امام حسین میں پڑھ سکتا ہے؟ جی یہاں پہ حتیٰ کہ جو یزیدی لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ اچھا، ان کو بھی لاؤ ہے؟ وہ بھی آتے ہیں۔ 10 محرم کو تو بہت رش ہوگا ادھر؟ یہاں پہ بہت ہیں مختلف، یہاں پہ جلوس نکلتے ہیں، ہر روز جلوس نکلتے ہیں، تعزیہ ہوتی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ہے ماتمداری اور مجالس ہوتی ہیں۔ جس طرح پاکستان میں جو ہے وہ ذوالجناح کا جلوس نکلتا ہے، وہ اس طرح عراق میں نہیں نکلتا، یہاں پہ کیا وجہ اس کی؟ نہیں، آپ تو پاکستان میں بھی رہے، اس لیے ہاں یہاں پہ چونکہ طور و طریقہ ڈفرینٹ ہے، کلچر ڈفرینٹ ہے، ہاں کلچر ڈفرینٹ ہے، اس لیے بنا پر ورنہ ذوالجناح کا احترام ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے متعلق تھوڑا بتائیے گا، کہ ان کی شہادت تو ہوئی ادھر ہی جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے، جو ہم نے جگہ بھی دکھائی، اس کے بعد دفن یہاں پہ ہوئے، لیکن ان کا سر مبارک تو پہلے شام نہیں چلا گیا تھا اور اس کے بعد واپس آیا؟ امام حسین کے گھر والے اور جو شہید ہوئے ان کے گھر والے سب کو اسیر کر کے یہاں سے کوفہ سے شام لے کے گئے یزید کے پاس، اور وہاں پہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے بڑی حجت اور بڑی خطابت اور حضرت زینب کے بڑا جو مقابلہ کرنے کے بعد یزید ان کو چھوڑنے پر مجبور ہوا، تو اہل بیت وہاں سے سروں اقدسوں کو لے کے آئے۔ امام زین العابدین کا یہ شرط تھا کہ جتنے بھی سر ہیں اور جتنے بھی تبرکات ہیں وہ ہمیں دیا جائے، تو ان کو دے کے یہاں پہ وہ سب ادھر دفن ہوئے، پھر کربلا میں جہاں پہ شہادت ہوئی، سروں کو جسموں کے ساتھ یہاں پہ دوبارہ ان پہ جہاں پہ دفنایا گیا۔ یہ بتائیے کہ جب صدام حسین کا دور تھا تو تب یہ یہاں پہ اس طرح اوپنلی جو ہے وہ آ نہیں سکتے تھے لوگ، اور ماتم وغیرہ یا محرم کے جلوس نہیں نکلتے تھے؟ صدام کے زمانے میں سخت تھا یا مشکل تھا، یہاں پہ ہمارا جلوس جو نکلتے تھے تو پکڑے جاتے تھے، حتیٰ کہ جو پیدل لوگ چل کے آتے تھے یہاں پہ ان کو پکڑ کے جو ہے زندان میں وغیرہ لے جاتے تھے، ان کو کئی تہمت لگائی جاتی ہے، کئی لوگوں کو پھانسیاں بھی ہوئی ہیں، تو بڑے سخت زمانہ گزرا صدام کا۔ ابھی بھی داعش کا خطرہ تو یہاں موجود ہے، تو کربلا جو ہے یہاں پہ بھی سوسائڈ بومنگ ہوتی ہے؟ نہیں، کربلا اور نجف اور یہ ساؤتھ کا جو علاقہ ہے بالکل سیف ہے، یہاں پہ سیکورٹی بالکل ٹائٹ ہے۔ جی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روزے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، یہ حضرت امام حسین کی جو قافلہ ہے اس کے علمدار بھی تھے، ان کے ہاتھ میں علم بھی تھا، جو ان کا چھوٹا سا قافلہ تھا، اس کو فوج تو نہیں کہہ سکتے، اس کا علم بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، تو ان کو عباس علمدار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کربلا کی تاریخ میں۔ یہاں پہ بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، یہاں پر اپنی دعائیں مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے۔ جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی ذریع ان کا روزہ یہاں پہ ان کی ایگزیکٹ اس جگہ پہ شہادت ہوئی تھی، بہت جذباتی داستان ہے ان کی شہادت کی، کہ ان کی بھتیجیاں جو تھیں، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں اور چھوٹا بچہ 6 ماہ کا، اس کو پیاس لگی تھی، اس کا پانی لینے کے لیے جو ہے وہ خیمے سے حضرت عباس نکلے تھے، اور یہ مشکیزہ جو ہے یہ سمبل ہے ان کی شہادت کا، وہ لے کر نکلے تھے، اور پہلے جو ہے وہ جو لشکر تھا دشمنوں کا، انہوں نے ان کے بازو شہید کیے،
اور اس کے بعد ان کو شہید کیا. اچھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق کچھ بتائیے. حضرت عباس علیہ السلام جو ہے وہ واحد شہید ہے جن کے جائے شہادت پہ ہی ان کا دفن ہو گیا. جب دونوں ہاتھوں کو قلم کر کے یہاں پہ جب شہید ہونے والے تھے تو امام حسین کے سرانہ پہ آئے تو امام حسین سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے جو ہے یہ خیمگاہ میں اٹھا کر مت لے جائے. اچھا، یہ مجھے یہاں رکھیں. یعنی حضرت عباس علیہ السلام ہر مشن میں کامیاب ہوتے تھے، کوئی ان کے لیے مشکل میں نہیں. پانی لانے کے مشن میں ہاتھوں کو تو قلم کیا، شہید ہوئے، مگر پانی نہ لا سکا. تو انہوں نے کہا میں جو ہے سکینہ اور رقیہ کے منہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. حضرت عباس کو کہا جاتا ہے باب الحوائج. جو بھی بڑی حاجت ہے، بڑے امراض ہیں، یہاں پہ لوگ اپنے حاجت اپنا مرض کو دور کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ان کی قبر جو ہے، کچی قبر جو ہے، ان کے اس کے ارد گرد پانی طواف کرتا ہے. ہاں، یہ معروف ہے. یہ جو نہر القمی یہاں سے آتے وہ یہاں کے قبر سے گزر کے نہر جو ہے یہاں پہ چلی جاتی ہے. مگر یہاں پہ نہر جو ہے غائب ہے، ابھی پہلے کی طرح نہیں ہے. حضرت عباس کے روزے پہ آپ جوتے اکٹھے کرتے ہیں، تو یہ آپ کو جاب کیسی لگتی ہے؟ کل فخر و اعتزاز ہے. ہم فخر اور اعزاز کے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں. ہمیں اس چیز پر فخر ہے. ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات قلبنا ہے. يعني من كل قلبنا نخدم عن الزايد. ویورز، بغداد سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار سے مسلمانوں کے اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور جنہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو، مختلف کمیونٹیز کو نہ صرف اپنی زندگی میں باندھے رکھا، جوڑے رکھا، بلکہ آج بھی ہر مکتبہ فکر کا انسان جو ہے ان کے یہاں پر مزار پہ آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ دعا بھی کرتا ہے، فاتحہ بھی پڑھتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کرتے یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ جگہ میسیج ڈیلیور کرتی ہے مسلمانوں کی یونٹی کی. اس مزار کے تھرو جو ہے وہ عراقیوں نے اپنے آپ کو، عراق کے مسلمانوں نے ایک یونٹی کا میسیج نہ صرف عراق میں دیا بلکہ پوری دنیا کو دیا. اس جگہ پر آلموسٹ روزانہ بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک اس مزار کا جو میسیج گیا، یہاں پہ شیعہ اور سنی اکٹھے یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ محفلیں برپا کی، ایک طرح سے اجتماع برپا کیے، نمازیں اکٹھی پڑھی، تو اس سے شیعہ سنی یا ڈیفرنٹ فرقوں کے درمیان اگر کوئی تھوڑی بہت ڈویژن بھی تھی تو وہ جڑی، وہ ختم ہوئی اور درانیں ختم ہوئیں. یہاں پر آنے والے جو ہے ان کے دل بند جاتے ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے. اور جب یہ زندہ تھے تو ان کی تبلیغ سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، جن میں عیسائی بھی شامل ہیں، جن میں یہودی بھی شامل ہیں، نان مسلمز. اور ان کے انتقال کے بعد بھی آج ان کا جو یہاں پہ مزار ہے یہ مسلمانوں کو آپس میں باندھے ہوئے ہیں. اور یہی میسیج عراق سے میں ڈیلیور کروں گا پاکستان کے لیے بھی. یہاں مختلف فرقے، مختلف کمیونٹیز بستی ہیں، لیکن جو پیغام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا وہی پیغام میں آپ کو انہی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اللہ بھی ایک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے. ان کی ذات کے اوپر پورے مسلم امہ کا اجتماع ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دہشت گردی کو، جس طرح عراق میں دہشت گردی پہ قابو پانے کی کوشش کی گئی ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی اور دنیا میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے قابو پایا جا سکتا ہے دلوں کو جوڑنے سے. امام ابو حنیفہ کا جو مقبرہ ہے اس کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں. مسلمانوں کے بہت بڑے فقیہ، سواد اعظم جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے اتنی بڑی فقہ کی جورسپروڈنس کی بنیاد رکھی، فقہ حنفی کی، مسلمانوں کی اتنی بڑی فقہ، اور جو علیہ وسلم کی حدیث اور جو پیغام ہم تک آیا وہ امام حنیفہ نے اس کو جس طرح اپنے خطبات کی شکل میں، اپنے لیکچر کی شکل میں، کتب کی شکل میں، اقوال کی شکل میں ہم تک بتایا، فقہ ایک ترویج دی. یہ ایک میریکل تھا اس زمانے کا. اتنی بڑی ہسٹری کو صحیح طریقے سے علیہ وسلم کی
جو ہے وہ پہنچایا، یہ امام ابو حنیفہ کا کارنامہ ہے. اور آج یہاں میں پڑھا ہوں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج رپورٹ کر رہا ہوں، یہ بھی بغداد ہے. اور امام حنیفہ نے بھی اولیاء کرام کی طرح لوگوں کے دلوں کو جوڑا. جو فقہ انہوں نے ترویج کی مسلمانوں کی، وہ فقہ کسی بھی لحاظ سے کسی دوسرے فقہ کی دل آزاری مبنی نہیں تھی، اور قرآن و حدیث پر مشتمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ترین فقہ جو کہا جاتا ہے. آج اکثریتی ہم جب دیکھتے ہیں تو جب ریفر کیا جاتا ہے شریعت کے اندر، فقہ کے اندر، فقہی معاملات کو، شرعی معاملات کو، تو امام حنیفہ کی فقہ سے جو ہے بہت زیادہ انسپریشن لی جاتی ہے. کیونکہ یہاں پہ قبر مبارک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی امپورٹنس جگہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لیکچر دیتے تھے جہاں پہ انہوں نے انٹلیکٹ اپنا شیئر کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو راہ راست پر لے کے آئے، صراط مستقیم پر لے کے آئے، کنورژنس میں نان مسلم مسلمان ہوئے. اسی جگہ سے یہ وہ ہسٹورک جگہ بغداد کی. آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں بیسکلی امام حسن عصری اور امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان کی قبر مبارک سے. اور یہاں سے بیسکلی جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ داعش کے خلاف جو جنگ کا آغاز ہوا جب اس روزے کو جو ہے وہ اٹیک کیا داعش کی طرف سے. بڑی ہسٹورک جگہ ہے یہ، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی. عراق کے اندر داعش اور عراقی فورسز کے حملوں اور ان کے درمیان جنگ کو لے کر. آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ داعش کا کیا تعلق ہے اس روزے سے، داعش کے خلاف جنگ کا؟ بعد الحادثه صارت یہاں پر قبا، اطہر اور مینار شہید کرائے گئے تو یہاں لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا. اس وقت داعش پورے شہر پر تقریباً کنٹرول کر چکا تھا. یہ 2006 کی بات ہے. ان کے منہدم ہونے کے بعد لوگوں میں داعش کے خلاف نفرت پھیلنی شروع ہو گئی اور داعش والے اصل روپ میں آ گئے، جس کو لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے اسلامی اساسوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اہل بیت اور دیگر کے مزاروں کو گرا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. الوقت الحالي ولكن حاليا الوضع آمن ومستقر بعون الله تعالى. یہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی فیملی ایک آئی ہوئی، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیسا لگا جی عراق کا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ جو ہے نا یورپ میں رہتے ہیں اور والدہ چل نہیں لیکن آپ ہیں سکتی، پاکستان سے ہیں، مگر یہ کہ اتنی خوفناک صورتحال کے بعد بھی ہم لوگ یہاں پر زیارت پہ آئے ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے کو لے کر. تو یہ آئی تھنک یہ موت ہے اس دہشت گرد آئیڈیالوجی کی جو یہ سوچتے ہیں کہ دھماکے کر کے اور قتل و غارت کر کے لوگوں کو اہل بیت سے اور رسول خدا کے خرانے سے دور کر دیں گے. یہ محبت کا گھر ہے اور اس میں محبت بانٹی جاتی ہے اور دشمن ہمیشہ ناکام رہے گا انشاءاللہ. میں نے اس حرم کو دھماکے کے فوراً بعد بھی دیکھا. ہزاروں من ملبہ تھا جو اس حرم کا یہاں جمع ہوا تھا. لیکن میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک روزہ گرایا، میں نے دیکھا لوگ تبرکتاً اتنی سی مٹی بھی کوڑے میں نہیں پھینکی اور لوگ تھیلیوں میں پوری دنیا لے گئے. کوئی امریکہ لے گیا، کوئی پاکستان لے گیا. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اس جگہ، اور یہ یہاں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں جنازہ آ رہا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ان کی شفاعت میں لوگوں کی جو مردہ ہے اضافہ ہوگا، وہ بھی یہاں پر آتے ہیں. بہت جذباتی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے آنے کے. حضرت علی آبویسلی شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جب کربلا کے واقعے کو جوڑا جاتا ہے، ان کے بیٹوں کے واقعے کو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، تو یہاں پہ رکت امیز مناظر لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہیں. یہ جگہ ہسٹورک ہے اس لحاظ سے کہ اس جگہ پر جس کا نام نجف ہے، یہاں پر حضرت علی جو تھے انہوں نے اس سے کچھ دور مسجد کوفہ سے بیسکلی حکمرانی کی اس سارے اسلام کی 40 سے 50 کنٹریز میں حکمرانی انہوں نے کی، اور یہاں پہ وہ دفن ہے. بڑی ہسٹورک جگہ ہے جہاں سے آپ کو میں رپورٹ کر رہا ہوں دنیا نیوز کے لیے. جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روضے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ وہ دفن
اور یہاں پہ اور 2 انبیاء اور بھی ان کی بھی قبریں ہیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ان کی ہیں، قبر بھی یہی ہے. ان کی قبر بھی یہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بھی یہی ہے. اچھا. کیونکہ جب طوفان نوح علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہاں اپنی قبر بنائی، اور جناب آدم کی وصیت تھی کہ میری قبر بھی آخری نبی کے وصی کے ساتھ بنائی جائے. ویورز یہ دیکھیں یہاں پہ بیسیکلی 3 بڑی ہستیاں دفن ہیں. حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت علی. یہ 3 بڑی ہستیاں یہاں پہ دفن ہیں. تو یہ روضہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے تھوڑا بتائیں گے آپ ہمیں؟ یہاں لوگ کتنی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں اور کس عقیدت سے آتے ہیں، اور کیا شیعہ سنی سب آتے ہیں ملک کا فکر کے؟ اس میں الحمدللہ بہت پوری ورلڈ سے لوگ مختلف کنٹریز سے آتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں. سنی شیعہ آتے ہیں اور بغیر کسی یعنی بلکہ غیر مسلم بھی یہاں آتے ہیں. اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے علی کی زیارت ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد کی تو اس کے لیے جنت ہے. اور ایک اور مشہور حدیث جو آپ کے دروازے مبارک پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ علی مال حق والحق مع علی. رسول اسلام فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. لن یفترق حتی یرد علی الحوض. یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچ جائیں. بہت شکریہ. یہ تاریخی مسجد کوفہ ہے. حضرت علی نے جب مدینہ سے ٹرانسفر کیا کیپٹل مسلمانوں کا تو یہ جگہ جو تھی وہ کیپٹل بنی اور یہیں سے وہ حکومت چلایا کرتے تھے. یہ وہ تاریخی مسجد ہے، یہ وہ تاریخی جگہ ہے. میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علی کی شہادت ہوئی. ابھی آپ کو میں اندر لے کے جاؤں گا، ایکسکلوسیو جگہ وہ دکھاؤں گا، ایکسکلوسیو مناظر پہلی دفعہ اس جگہ کے ایگزیکٹلی جہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی. اس جگہ کی ویلیو اس لحاظ سے بھی ہے کہ نجف کے بالکل ساتھ ہے. یہاں پہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی، یہاں کو حملہ کیا گیا، ان پہ وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد ان کو پھر نجف میں دفنایا گیا. اس مسجد سے یہاں سے خلیفہ راشد حضرت علی کی عظمت، ان کی خلافت کے دور، یہ تمام یادیں تازہ ہو جاتی ہیں یہاں پر آ کر. اور چلتا ہے پتہ کہ مسلمانوں کے جو 4 خلفاء تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ چوتھے خلیفہ تھے، انہوں نے یہاں سے اس چھوٹی سی جگہ سے بیٹھ کے، تو خیر بہت ایکسٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلے کہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی جس کا یہ گنبد تھا اور یہ سب کچھ تھا، لیکن اب اس کے بعد ایکسٹینڈ ہو گئی. اس چھوٹی سی جگہ سے اسلام کا جو علم ہے وہ پوری دنیا کے اندر بلند کیا، حکومت چلائی گورننس کی سادگی کے ساتھ، اور میسج کنوے کیا کہ مسلمان کس طریقے سے بیسیکلی بہترین نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں انسانیت کے لیے، اخلاقیات کے پوائنٹ آف ویو سے، سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے، اور دنیاوی و دینی امور کے پوائنٹ آف ویو سے. بڑی ہسٹورک جگہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گھر ہے. اس وقت یہ خلیفہ راشد تھے. کیپٹل مدینہ سے کوفہ شفٹ ہو چکا تھا. یہ کوفہ ہے، میں عراق کوفہ سے رپورٹ کر رہا ہوں. اور یہ گھر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بہت عالیشان ہونا چاہیے، کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں، اور حضرت علی عام حکمران نہیں تھے، 50 ملکوں میں اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں تھیں جن کے وہ اکیلے خلیفہ تھے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ بہت بڑا گھر ہوگا. یہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کا گھر کیسا ہے. یہ ایکسکلوسیو جگہ ہے جس پہ آپ کو میں لے کے آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. میں نے سوچا تھا کوئی محل ہوگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین برآمدہ ہے ان کے گھر کا. خلیفہ وقت تھے، اور اس زمانے میں بھی جو ان کے آس پاس کے بادشاہ تھے پوری دنیا میں، ان کے محلات اگر آپ دیکھیں، آج ہمارے بادشاہوں کے محلات دیکھیں، ہمارے حکمرانوں کے، تو اس کی سادگی کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے. ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلوں گا ان کے گھر کے اندر تک ایکسکلوسیولی، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو گلیاں چھوٹی چھوٹی ساتھ ہوتی ہیں، گلیاں اس طرح کی گلیاں اور اس طرح کی تنگ پیچیدہ گلیوں میں سے نکل کے جو ہے وہ خلیفہ وقت کا گھر تھا. ایک بار پھر بتا دوں گا اس زمانے میں وہ 50 ملکوں کے حکمران تھے جس زمانے میں یہ ہو رہا ہے. بھی آپ کو میں اندر لے کے جا رہا ہوں. آپ ذرا اوپر دکھائیے چھت جو ہے کتنی چھوٹی چھت ہے. تھوڑی زیادہ لمبے قد کا شخص ہو تو اس کا سر لگے یہاں پہ. یہ کنواں ہے جو حضرت علی کے گھر کے اندر نکلتا تھا، اور ابھی بھی ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے. پانی یہاں سے آتا تھا. ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں. یہ کمرہ جو ہے حضرت علی کی جو بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، یہ ان کے استعمال میں ہوتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا کمرہ ہے. وقت کے حکمران جو ہے
ان کی بیٹی کا کمرہ ہے، یہ ان کا گھر ہے یہ بیسکلی جو میں آپ کو دکھانے چلا ہوں. اور یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، انہی کے اندر جو ہے ان کا پورا خاندان، پورا خانوادہ بستا تھا حضرت علی کا. یہ جو ہے اگین ایک کورٹ یارڈ تو نہیں کہہ سکتے، چھوٹی سی جگہ ہے جو لنک کر رہی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت علی رہا کرتے تھے. یہ حضرت علی کا کمرہ ہے بیسکلی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹا. یہ اس کی آپ دیوار دیکھیں، اس کی چھت دیکھیں، چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں پہ حضرت علی رہا کرتے تھے. مسلمانوں کے جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہی سادگی کو سیکھا، اور وہی خلفاء راشدین کا طور امتیاز رہا جس کو حضرت علی نے برقرار رکھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی عیش و آسائش والی جگہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو محلات کے محلات ہیں، رونیت کی انتہا ہے. اور ایون دیگر مسلم والے کے حکمرانوں کو اگر ہم دیکھیں تو محلات کے محلات ہیں. تو جو انسپریشن سادگی کی، جو انسپریشن پرہیزگاری کی ہمیں اسلام سے لینی چاہیے، حضرت علی جیسے بڑی شخصیت، بڑے خلیفہ سے لینی چاہیے، وہ یہاں آ کر ملتی ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. حضرت علی جو ہے ان کا غسل جو تھا وہ ان کے گھر میں ہی دیا گیا تھا. یہ بھی ایک بڑی بہت مسلمانوں کے جذباتی جگہ ہے. ان کی میت کو جہاں پہ رکھا گیا، میں آپ کو اس جگہ پہ ابھی لے کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ ان کے گھر کے اندر ہی ان کا غسل ان کو دیا گیا تھا اوبیسلی. اور یہ ہے وہ جگہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اندر سے دکھا دیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، بہت چھوٹے، مطلب سادگی کی حد تک، سادگی بھی لفظ بہت چھوٹا ہوگا. ہاتھ بناتے ہیں، اپنی اولادوں کو بخشتے. وہ اگر یہاں پر آ کر دیکھیں تو ہمیں ایک ایسا مظاہرہ ملتا ہے اسلام کا جو سب کے لیے انسپریشن ہے. اور ایون یہی رول ماڈل ہے جو برطانیہ میں نظر آئے گا ہمیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، چھوٹی سی جگہ ہوگی. وائٹ ہاؤس ویسے بہت بڑا نظر آئے گا لیکن بڑی چھوٹی جگہ ہے، وہاں پہ لانڈریز اور ایکسٹرا کھانے کے بل تک پریزیڈنٹ پے کرتا ہے. تو یہی مزاج انسپریشن ہے جو ہر ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کے لیے بھی رول ماڈل رہی، جو اسلام کا بھی طور امتیاز ہے، سادگی، پرہیزگاری اور اللہ کی طرف لو لگانا، اپنی عوام کی خدمت کرنا، یہ سوچے بغیر کہ ان کا اپنا ذاتی حکمران کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے. یہ یہاں پر آ کے مجھے احساس ہوتا ہے. جو میرے لیفٹ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گھر ہے جس کو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، جس کی جو ہے تو سادہ لیکن جہاں پر رونق اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے رحمت برقرار ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ جوک آتے ہیں یہاں پر. اور میرے دائیں طرف جو ہے یہ بھی ایک عجیب سچویشن ہے کہ یہ ابن زیاد کا دربار ہے، محل ہے. جس شخص نے یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے لیے فوجیں بھیجی اور ان کو شہید کیا، یہ دربار کھنڈر بن چکا ہے. یہ ایک اسلام کا ایک میریکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کا چھوٹا سا گھر وہ ابھی تک قائم دائم ہے. وہاں دنیا آتی ہے اور وہاں آگے خراج عقیدت پیش کرتی ہے حضرت علی کو. تاریخ کا ایک ورثہ ہے. لیکن جو ابن زیاد جیسے حکمران ہیں ان کا محل، ان کا دربار وہ اس وقت کھنڈر بن چکا ہے. یہ ایکسکلوسیولی پہلی دفعہ ہم دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ جگہ یہاں پہ ریکارڈنگ کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی لیکن ہم نے لی ہے دنیا نیوز کے لیے. یہ پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں ویورز، یہ پورا علاقہ یہ ایک بہت بڑا محل، ایک بہت بڑا ابن زیاد کا دربار ہوا کرتا تھا. اور آج یہ ہڑپا موہنجو-دڑو سے بھی بدتر کھنڈر ہے. یہ اسلام کا ایک ہماری شاندار ماضی، شاندار تاریخ کا حصہ ہے جہاں حق اور باطل کے درمیان ہم اس طرح بھی تفریق کر سکتے ہیں کہ جو اس زمانے کے بڑے بڑے باطل تھے وہ آج جو اور اپنے آپ کو حق کہتے تھے آج وہ نیست و نابود ہو چکے ہیں. ان کے نشان تک نہیں ہیں. اور اس زمانے کے جو خلیفہ راشد تھے جو حق پر کھڑے ہوئے تھے ان کے نام لیوا آج بھی ہیں. وہ خواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہ، خاص طور پہ جن کے گھر کے باہر میں کھڑا ہوا رپورٹنگ کر رہا ہوں. ان تمام لوگوں کا جو عدل پہ مبنی نظام تھا اس نے پھر اسلام کی تاریخ کو بدلا، عوام کی زندگیوں کو بدل دیا، اسلام کو مڈل ایسٹ تک، افریقہ تک، یورپ کے ہارٹ تک پہنچا دیا. یہ وہ جذبہ جہاد تھا، یہ وہ جذبہ ایمان تھا جس نے خلفاء راشدین کو، جو ہمارے 4 خلفاء گزرے ہیں، ان کے ذریعے تلوار کے بغیر اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنی زندگی دکھا کر، سادہ ترین زندگی دکھا کر عوام کی خدمت کر کے ثابت کیا کہ اسلام کو پھیلانے میں سب سے بہترین بات علم ہے، اخلاق ہے، سادگی ہے، پرہیزگاری ہے.
کرپشن نہیں ہے. یہ وہ لوگ گزرے ہیں ہماری اسلامی تاریخ کے جو ہمارے اسلاف ہیں کہ جن سے آج کے حکمران بھی اگر انسپریشن لیں تو نہ کرپشن کے معاملات ہوں نہ بڑے بڑے الزامات لگیں. میں کامران شاہد آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں بڑی اہم جگہ عراق کے کوفہ سے، پہلی دفعہ ایکسکلوسیولی دنیا نیوز سے. یہ ایگزیکٹ وہ مقام ہے ویور جہاں سے خلیفہ راشد حضرت علی واک کر کے اپنے گھر سے مسجد جایا کرتے. اس کو اس طرح رکھا گیا ہے. یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. کا میرے بیٹے فریضہ ہے کہ آپ اس میں اتفاق پیدا کریں. افسوس ہے کہ دوسری طاغوتی طاقتیں آپس میں اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں یکمشت ہیں. یکمشت ہمارے خلاف، ہم مسلمانوں کے خلاف مسلم اتفاق سے ہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. بہت کم ایسی اسلامی مملکتیں آپ دیکھیں گے، ملک دیکھیں گے کہ جس میں کوئی فساد خونریزی نہ ہو. غیر مسلمان سب آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق کے پوائنٹ بہت ہیں. ہم سب خدا کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک ہے. ہم سب بت پرستی اور خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ہم جائز قرار نہیں دیتے. ہم سب قیامت کے قائل ہیں. ہم سب رسول اسلام کی نبوت کے قائل ہیں کہ وہ آخری نبی تھے. ہم سب اس کے قائل ہیں. ہم سب کہتے ہیں خدا کی صرف یکتا کتاب خدا قرآن ہے جس پر ایمان رکھنا ہم سب پر فریضہ ہے. ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور رسول اور قیامت کے بعد رسول کی دنیا سے رخصت کے بعد ہمارے سامنے ایسے پوائنٹ موجود ہیں جن کو ہم بھلے اتحاد اور اتفاق کا سبب بنا سکتے ہیں. ان میں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہو اور علی کی عظمت کا منکر ہو. علیہ باللہ علی کی خلافت کا منکر ہو. مورد اتفاق جو ہے، اتحاد کا مرکز خدا، رسول، قرآن اور علی جو اہل بیت علیہ السلام کا رسول کے بعد کیا کہتے ہیں محور ہے. آپ اور میرا اور سب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اپنے جو اتفاقی پوائنٹ ہیں ان کو سامنے رکھیں. اختلافات، نظریاتی اختلافات ہیں، قدر ہو سکتا ہے کہ کچھ مدت اور بھی رہے. اس نظریاتی اختلاف سے ہم ایک دوسرے سے علمی بحث کا سبب بناتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے خون بہلانے کا سبب بناتے ہیں. میں تمام مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، آؤ علی پہ جمع ہو جاؤ. جو علی سب کے نزدیک خدا کا اور رسول کا برگزیدہ بندہ ہے، رسول کے بعد رسول کا خلیفہ ہے، سب مانتے ہیں. میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی کسی امام حسن یا امام حسین کی عظمت کا منکر ہو. کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور امام حسین کیا. آئیے ہم سب ہاتھ ملاتے ہیں علی علیہ السلام کی اطاعت. بہت شکریہ صاحب نے اتنا ٹائم دیا. ویور جی، میں آپ کو نجف عراق سے رپورٹ کر رہا ہوں. obviously حضرت علی کے روضے کے بالکل سامنے یہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جہاں پہ لاکھوں قبریں ہیں نجف کے اندر، اور اس کو وادی السلام کہتے ہیں اس قبرستان کو. اور اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں 2 انبیاء جو ہیں ان کی بھی قبریں موجود ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام. اور اگر آپ دیکھیں یہ جو ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے قبریں جو ہیں بالکل ایسے لگتے ہیں کئی جگہ پہ تو صرف موہنجو-دڑو ہڑپا کی تہذیب ہمیں یاد آ جاتی ہے، جو بڑا پرانے دور کی تہذیب تھی، کیونکہ قبریں بہت پرانی ہیں، کئی 100 سال پرانی ہیں. یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. اس سے بڑا قبرستان دنیا میں کہیں موجود نہیں. یہاں پہ 2 انبیاء کرام تو موجود ہیں ہی، اس کے
اولیاء کرام اور مشاہدین ان کی قبریں بھی اور عام لوگوں کی قبریں بھی یہاں مل جاتی ہیں. تو دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ ایکسکلوسیو جگہ دکھا رہا ہوں میں. نجف کا قبرستان دنیا کا اولڈسٹ قبرستان اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان, جہاں پر لاکھوں قبریں بشمول 2 صالح انبیاء کی قبریں موجود ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہاں تو کتنے لوگ آتے ہیں جو مختلف مزارات پہ اور روزوں پہ حاضری دینے کے لیے, خاص طور پہ حضرت علی اور حضرت امام حسین کے جو روزے ہیں ان کے اوپر کتنے لوگ آ جاتے ہیں ہر مہینے میں؟ میں امام حسین کے بارے میں بتاؤں گا, چونکہ میں خود وہاں خدمت کرتا ہوں, کام کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے زیارت سب سے بڑی زیارت چہلم 40 بولتے ہیں عربی میں, اور یہاں پہ پچھلے سال کے جو ہے تعداد اور دقیق تعداد کمپیوٹرائز تعداد کے مطابق 25 ملین سے زیادہ لوگ آئے ہیں. پہلے سفر کے پہلی تاریخ سے 20 تاریخ تک جو چہلم کا عین دن ہوتا ہے, لوگ آتے جاتے 25 ملین کے ساتھ ہیں. اور ان کے ٹھہرنے کا رہنے کا جو ہے وہ سارا حکومت کرتی ہے, آپ کی ادارہ کرتا ہے, یا عام لوگ بھی عام عراقی بھی ان لوگوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں؟ یعنی ان کا رہنا اور سہنا میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کراتا ہے, مگر لوگوں کے ذریعے سے. گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے. لوگ اپنے یہاں پہ بصرے سے لے کر کربلا تک کا یہ راستہ 650 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے, اس میں مختلف شہر آتے ہیں. یہ پورا رستوں میں کھانے پینے کی جو ہے سہولیات ہیں اور جو بالکل مفت ہیں, اور ہر قسم کے آرام کے لیے وہاں پہ امام بارے اور ٹینٹ اور خیمے سب کچھ لگے ہوئے ہیں. اور بعض اوقات اتنے لوگوں کی رش ہو جاتی ہے, لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. کھانے پینے کے ہر مواد جیسے اناج وغیرہ, گوشت وغیرہ اور پھل کے مختلف مٹھائیاں, یعنی آپ کو جو ذہن میں آتا ہے, جو فیسلٹیز, جو موبائل کا چارج کرنے میں ہر جگہ آپ کو چارج کرنے کا وہ پلگ ملتے ہیں, اور چارجرز ہیں, اور وائی فائی کی سہولیات ہیں. آپ کو ایسا منظر کسی علاقے میں مل نہیں سکتا. لوگ اتنے کھلے دل سے لوگ استقبال کرتے ہیں. اہل سنت کے لوگ بھی ٹھہراتے ہیں زائرین کو, جو خدمت گزار ہیں اس میں اہل سنت بھی ہیں. بغداد میں جب جاتے ہیں اس میں بہت سے علاقے اہل سنت کا آتے ہیں. اہل سنت اپنا خیمے اور اپنا گھر بار بھی کھولتے ہیں زائرین کے لیے. روضہ مقدس حسینی میں ہمارا پاس مہمان خانہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہ ان کو مفت جو ہے وہاں پہ نیاز جس کو لنگر کہا جائے مفت دیا جاتے ہیں. اس میں پہلے مختلف جو ہے کھانے کے اشیاء اور میوجات اور اس قسم کو فروٹ وغیرہ دیے جاتے تھے. ابھی ان کو تھوڑا کم کر دیا ہے, یعنی 1 پلیٹ سالن, 1 پلیٹ چاول اور سلاد تھوڑا سا ہے, مگر وہ پہلے کی طرح نہیں, کیونکہ یہ سارا پیسے ہم لوگ جنگ کے محاذ میں جو ہے مجاہدین کے لیے ان کو کھانا پینا ان کے اور ان کے جو ہے شہداء کے لواحقین کے لیے, بیوہ اور یتیموں کے لیے ہم تقسیم کر رہے ہیں. عراق کے لوگ بڑے زبردست ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ, کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, مختلف مزارات کا وزٹ کرتے ہوئے, اور عراق کے کلچر کو اور عراق کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے. یہاں پر ہمیں اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ بھی نظر آئے کہ کربلا جیسی بڑی شرائن میں بھی شیعہ سنی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. اس طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقبرہ ہے وہاں پر شیعہ سنی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, ہر مکتبے کے لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. یہ آئی تھنک میسیج ہے جو عراق سے ڈلیور ہوا کہ یہاں اس وقت سیکٹس نام کی چیزیں صرف ذاتی ہیں اور قومیت جو ہے ان کی ایک ہی, یعنی کہ عراق اور مسلمان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.